بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز اور قربانی کا حکم کیوں دیا گیا، نہر سے مراد کیا ہے، ابتر کسے کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ کوثر کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے اس سورہ کی پہلی آیت اور اس کے شان نزول کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ سورہ پیغمبر اکرم کے ان دشمنوں کے جواب میں نازل ہوا ہے کہ جو آپ کو یہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی ہے، اب آپ کے بعد آپ کا نام، آپ کا ذکر، آپ کا پیغام اور آپ کا مشن آپ کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ ان کے جواب میں پروردگار نے یہ سورہ نازل کیا اور پیغمبر سے کہا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، یعنی ایک ایسی چیز کہ جو خیر کثیر کا سرچشمہ ہوگی، خیر کثیر کا سورس ہوگی، کہ جو ذریعہ بنے گی پوری دنیا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے خیر اور برکت کا، اور سبب بنے گی کہ آپ کا یہ پیغام، آپ کا نام، آپ کا ذکر اور آپ کا مشن قیامت تک جاری رہے۔ اور پہلی آیت میں پیغمبر کو پروردگار نے اس کی خوشخبری دی کہ جسے کوثر کہا جاتا ہے۔ کوثر کا مصداق کیا ہے؟ حقیقت میں کوثر کون ہے، اس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ مفسرین نے مختلف چیزیں بیان کی ہیں، اور اس سورہ کو اور اس کے شان نزول کو اگر دیکھتے ہوئے ہم اس کا مصداق تلاش کرنا چاہیں تو سب سے اہم اور سب سے عظیم مصداق حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے، جو کہ ایک عظیم نعمت کی صورت میں پروردگار نے اپنے پیغمبر کو دی، اور ان کے ذریعے سے، ان کی نسل کے ذریعے سے خدا نے اس کائنات کے اندر خیر کثیر کو جاری کیا۔ آج ہم اس سورہ کی دوسری اور تیسری آیت پر گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ خدا نے اس سورہ کی ان دو آیتوں میں کیا پیغام دیا ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ اس آیت میں پیغمبر کو دو چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے، ایک نماز پڑھنے کا اور دوسرا نحر کرنے کا، کہ یہ دو کام اب آپ کو انجام دینے ہیں۔ لیکن ان دو چیزوں کا حکم کیوں دیا گیا، اس کی وجہ پہلی آیت میں بیان کی گئی ہے۔ یعنی ہم نے آپ کو ایک ایسی عظیم نعمت عطا کی ہے کہ جس کے لیے آپ کو شکر بجا لانا چاہیے، جس کے لیے آپ کو اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور شکریہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے پروردگار کے لیے نحر کیجیے۔ جہاں تک نماز پڑھنے کا تعلق ہے وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ نماز سے سبھی مسلمان آشنا ہیں، اللہ کے رسول کے لیے نماز کا حکم آیا ہے، اور ان کے ذریعے سے تمام مسلمانوں کے لیے نماز کا حکم آیا ہے، اور مسلمان اپنے مختلف کاموں کے لیے، مختلف نعمتوں کے لیے پروردگار کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اس کے شکر کے لیے نماز پڑھتے ہیں، نماز شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن نحر کیا ہے؟ عربی زبان میں نحر ایک خاص طریقے سے کسی جانور کو ذبح کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے عام جانوروں کے لیے بھیڑ، بکری، بھینس وغیرہ اس طرح کے جانوروں کے لیے ذب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اونٹ کے لیے ذب کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے لیے نحر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید نے جہاں پر بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ
یہ ایک استعارہ ہے، ایک علامت ہے قربانی کی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی کیجیے۔ پروردگار کا شکر بجا لانے کے لیے آپ اس کے روحانی شکر کے لیے نماز ادا کیجیے، اور مادی طور پر شکر بجا لانے کے لیے خدا کی راہ میں قربانی دیجیے۔ کیوں؟ اس عظیم نعمت کے بدلے میں جو آپ کو عطا کی گئی ہے، کوثر کی صورت میں، حضرت فاطمہ الزہرا کی صورت میں جو آپ کو عطا کی گئی ہے۔ یہاں پر ایک اور نقطے کی طرف توجہ ضروری ہے، وہ یہ کہ اس آیت میں پیغمبر سے کہا گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے پروردگار کے لیے قربانی دیجیے۔ تو یہاں پر یہ کنڈیشن کیوں لگائی گئی ہے، یہ قید کیوں لگائی ہے لِرَبِّكَ، اپنے پروردگار کے لیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے مشرک خدا کے بجائے بتوں کو سجدہ کیا کرتے تھے، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، وہیں وہ قربانی بھی انہیں بتوں کے لیے دیا کرتے تھے۔ لیکن اسلام اس تصور کا مخالف ہے، اسلام اس عمل کا مخالف ہے۔ اسلام کی بنیاد توحید کے اوپر ہے، پروردگار کی پرستش کے اوپر ہے۔ لہٰذا پروردگار یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ جہاں عبادت خدا کے لیے ہے، جہاں عبادت پروردگار کے لیے ہے، وہیں قربانی بھی پروردگار کے لیے ہے۔ نہ غیر خدا کے لیے عبادت ہو سکتی ہے اور نہ ہی غیر خدا کے لیے قربانی دی جا سکتی ہے۔ اور جہاں پر شکر کا مقام ہے تو وہاں پر سجدہ شکر بھی خدا کو کرنا ہے، اور اگر مادی طور پر انسان کوئی چیز پیش کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی راہ خدا میں پیش کرنا ہے۔ ممکن ہے کہ اس کی شکل و صورت مختلف ہو، لیکن جو اصل ارادہ، اصل نیت ہے وہ خدا کی ذات ہونا چاہیے۔ اس لیے عبادت میں بھی قربتاً اللہ شرط ہے، اور قربانی میں بھی قربتاً اللہ شرط ہے۔ بلکہ یہ جو لفظ ہے قربانی، لفظ قربان، یہ اسی قربت سے نکلا ہے، یعنی وہ چیز کہ جو انسان کو خدا سے قریب کرتی ہے۔ اس لیے یہاں پر لِرَبِّكَ کی کنڈیشن کے ذریعے سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ انسان کو جہاں اپنا ہر عمل خدا کے لیے کرنا ہے، وہاں پر اس طرح کے کام بھی، قربانی جیسے کام بھی پروردگار کی ذات کے لیے انجام دینا ہے۔ اب آتے ہیں اس سورہ کی آخری اور تیسری آیت کی طرف، جس میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بات عرض کی تھی کہ پیغمبر کو ابتر ہونے کا طعنہ دیا جاتا تھا، اور یہاں پر اس آیت میں آ کر ان دشمنوں کو جواب دیا جا رہا ہے، اور پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر آپ ابتر نہیں ہیں بلکہ آپ کا دشمن ابتر ہے۔ اور دوسری طرف پیغمبر کو یہ خبر بھی دی جا رہی ہے کہ دشمن آپ کے بارے میں جو تصور کرتا ہے کہ آپ کی نسل ختم ہو جائے گی، اس کے ذریعے سے آپ کا نام، آپ کا ذکر اور آپ کا مشن ختم ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہم اس کوثر کے ذریعے سے آپ کے نام کو، آپ کے ذکر کو اور آپ کے مشن کو زندہ رکھیں گے۔ لیکن جو آپ کا دشمن ہے، جو آپ کو طعنے دینے والا ہے، وہ حقیقت میں ابتر ہو جائے گا۔ اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، اس کا کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہوگا، اس کا کوئی نشان نہیں رہے گا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو کائنات کے اندر رسول اللہ کی نسل پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، ان کا نام ہر جگہ لیا جا رہا ہے، ان کا پیغام پوری دنیا میں زندہ ہے، ان کا مشن آج بھی جاری ہے اور قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ لیکن وہ افراد جو پیغمبر کو طعنے دیا کرتے تھے، جو یہ کہا کرتے تھے کہ پیغمبر کی نسل ختم ہو جائے گی، کوئی نام و نشان نہیں رہے گا، آج ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ممکن ہے ان کی نسل ہو، ممکن ہے ان کی نسل میں کوئی فرد ہو، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یا کوئی شناخت نہیں ہے، کوئی جانتا نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ کا نام آج پوری دنیا میں ہر جگہ، ہر وقت،
ہر نماز میں، ہر اذان میں، ہر زبان پر استعمال ہوتا ہے۔ پروردگار نے اتنی عظمت بخشی ہے اپنے رسول کو اس کوثر کے ذریعے سے کہ جس کا وعدہ پروردگار نے اس آیت میں کیا تھا، اور جو خوشخبری پروردگار نے اس آیت میں دی تھی۔ یہاں پر ہم اس لفظ ابتر پر بھی تھوڑی بہت روشنی ڈالتے ہیں کہ یہ ابتر جو دشمن نے پیغمبر کے لیے استعمال کیا تھا، یہ جو پیغمبر کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، ابتر کا تصور کیا تھا عرب دنیا میں کہ جو اس لفظ کا استعمال کیا دشمن نے، اور پروردگار نے کہا کہ ابتر میرا رسول نہیں بلکہ رسول کا دشمن ابتر ہے۔ عرب کے ہاں بیٹوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، وہ بیٹوں پر فخر کیا کرتے تھے۔ جس قبیلے کے ہاں جتنے زیادہ بیٹے ہوتے تھے، جتنے زیادہ مرد ہوتے تھے، جتنے زیادہ جوان ہوتے تھے، وہ اتنا زیادہ طاقتور سمجھا جاتا تھا، وہ اتنا زیادہ شان اور عزت والا قبیلہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اس کے مقابلے میں بیٹیوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ اسے اپنے لیے ننگ و عار سمجھتے تھے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ بیٹے کی پیدائش پہ اتنا زیادہ ناراض ہوتے تھے، اتنا زیادہ دکھی ہوتے تھے کہ اسے زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ اسی تصور کی بنیاد پر وہ بیٹوں کی اولاد کو اور بیٹوں کی نسلوں کو اپنی نسل اور اپنی اولاد کہا کرتے تھے، لیکن بیٹیوں کی نسل کو اور بیٹیوں کی اولاد کو اپنی اولاد نہیں مانتے تھے۔ اور ان کا یہ تصور تھا کہ جن کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں یا جن کے ہاں صرف بیٹیاں ہیں، گویا ان کی نسل ختم ہو گئی ہے، ان کی نسل اب باقی نہیں ہے، وہ گویا ابتر ہیں۔ یہ ایک تصور تھا عرب کے ہاں۔ لیکن پروردگار نے اپنے رسول کو ایک بیٹی عطا فرمائی جسے کوثر قرار دیا، خیر کثیر کا سرچشمہ قرار دیا، اور اپنے پیغمبر سے کہا کہ میں اس کے ذریعے سے آپ کی ایک ایسی نسل دنیا میں جاری کروں گا کہ جو پوری دنیا میں خیر کا، پوری دنیا میں نیکیوں کا، پوری دنیا میں ہدایت کا سبب بنے گی۔ اور دوسری طرف عرب کے اس باطل کو بھی، عرب کے اس تصور کو بھی باطل قرار دیا کہ بیٹیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے یا عورت ذات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ پروردگار نے اس کے ذریعے اسی سے پیغام دیا کہ میں اپنے سب سے محبوب بندے کو، اپنے سب سے عظیم رسول کو، اپنے سب سے آخری رسول کو بیٹی دے کر یہ بتا رہا ہوں کہ میرے نزدیک جو حیثیت بیٹوں کی ہے وہی حیثیت بیٹیوں کی بھی ہے، جو حیثیت ایک مرد کی ہے وہی حیثیت ایک عورت کی بھی ہے، بلکہ عورت خیر کثیر کا سبب بن سکتی ہے، خیر کثیر کا سرچشمہ بن سکتی ہے، جس طرح سے نبی کریم کی یہ بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا خیر کثیر کا سبب بنی ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں آپ کی نسل جہاں جہاں پر بھی ہے وہ خیر کا سبب ہے، وہ خیر کا سرچشمہ بنی ہوئی ہے، اور آپ کے اس نسل کی حکومت آج بھی زندہ ضمیر، زندہ پاک دل انسانوں کے اوپر قائم اور دائم ہے۔ تو اس طرح سے پروردگار نے ایک ایسا تصور قائم کیا ہے اسلام کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، مسلمانوں کے درمیان بھی اور پوری دنیا کے درمیان، تاکہ وہ اس جاہلیت کی رسم کے مطابق بیٹیوں کو کمتر نہ سمجھیں، عورت ذات کو کمتر نہ سمجھیں، بلکہ اسے بھی خیر کثیر کا سرچشمہ سمجھ کر اس کے ساتھ برتاؤ کریں۔ تو مختصر طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس مختصر سورہ میں پروردگار نے جو پیغام دیا ہے اپنے رسول کے ذریعے سے وہ یہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو کہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، اور ان کے ذریعے سے جو نسل آگے بڑھی ہے وہ ہمیشہ دنیا کے لیے خیر کثیر کا سبب ہے، خیر کثیر کا سبب رہے گی، اور جو بھی ان کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے وہ گویا اس خیر کثیر سے متصل ہو گیا ہے۔ پروردگار ہم سب کو اس خیر کثیر سے اور اس خیر کثیر کے سرچشمے سے ہمیشہ وابستہ رکھے، اور
ان کی برکتوں سے ہمیشہ مستفید فرماتا رہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں.